تھوڑا سا پھر لائٹر نوٹ پہ آتے ہیں. ابھی آپ نے ماڈلز کی بات کی, لوکل بھی انٹرنیشنل بھی, رفلی کتنا چارج کرتے ہیں یا کیا رینج ہوتی ہے؟ لوکل ماڈلز کتنے میں ایک کی شوٹ کروا دیتے ہیں اور انٹرنیشنل کتنے میں پاکستان آتی ہیں؟ انٹرنیشنل بہت سستی ماڈلز کام کرتی ہیں. اچھا. لوکل ایکچولی ماڈلنگ فیلڈ اتنی ڈیفیکلٹ ہے نا, سب بچیوں کو اجازت نہیں ملتی, اور میں بھی یہ کہوں گی کہ زیادہ تر بچیوں کو آنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ بہت غلط کچھ ہیں. کچھ فوٹوگرافرز ہیں جو بہت فیملی اورینٹیڈ اور بہت ڈیسنٹ, اور ان کے ساتھ کام کریں تو وہ لڑکیاں بالکل سیٹ ہوتی ہیں نارمل, لیکن ویسے اس فیلڈ میں بہت عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں, میل ماڈلز میں بھی اور فیمیلز میں بھی. تو اسی لیے اچھی بھی بہت لڑکیاں ہیں اور وہ بڑی سنبھل کے کام بھی کر رہی ہیں, لیکن زیادہ تر کو پرمیشن نہیں ملتی ماڈلنگ کرنے کی. تو کچھ تھوڑی بہت جو ہیں ان کی بہت پھر چارجز ہوتے ہیں, اور کچھ بہت ایکسیپشنل ماڈلز, ہماری اتنی خوبصورت ماڈلز ہیں, ورلڈ کلاس ماڈلز بھی ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو انٹرنیشنل, بیکاز بہت ساری ماڈلز ہیں, وہاں پر کمپٹیشن کم ہے. یہاں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, بیکاز بہت زیادہ مطلب کمپٹیشن زیادہ ہے وہاں پر, تو پھر ان کے ریٹس بھی ایک سیٹ ہوتے ہیں. 100 جوڑے کرا لو, بس وہ آرز کا حساب ہوتا ہے, اتنے آرز میں. یہاں پر جوڑا ریٹ ہوتا ہے, تو اسی لیے اٹس ویری ڈفرنٹ. ویسے پر آور کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل؟ یہ میں اپنی پی آر سے پوچھ کے بتاتی ہوں, مجھے کیونکہ پتہ شروع میں رف آئیڈیا لے. اور لوکل کتنا ہوتا ہے؟ لاکھوں میں ہوتا ہے یا ہزاروں میں بھی کچھ کر؟ اچھا, ہزاروں والا. اب نہیں, پورے دن کی جو پیمنٹ بچ جاتی ہے وہ لاکھوں میں بنتی ہے. ٹھیک ہے. پر ڈے ماڈلنگ میں بہت پوٹینشیل ہے اور بہت آپ کما سکتے ہیں, اور ڈیسنٹ بھی, کہ آپ کہہ دیجیے میں نے یہ کپڑے نہیں پہنے تو کوئی بات نہیں, اس طرح کے سارے کپڑوں کی شوٹس ہوتی ہیں, آپ بہت کما سکتے ہیں. انٹرنیشنلی ہوتا ہے تقریباً $500 اے ڈے. آپ 100 جوڑے پہنا دیں, وہ تو کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اکثر لوگ نا آپ کو کہتے ہیں کہ یہ فیشن انڈسٹری میں ایک مولوی صاحب ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, پاکستان میں جو علماء ہیں آپ کے کون فیوریٹ ہیں, یا آپ کن کو سنتی ہیں یا کن کو ایڈمائر کرتی ہیں آپ؟ کچھ اگر اس پہ آپ بتانا چاہیں. میں بڑی ڈس اپوائنٹڈ ہوں ہمارے علماء پہ, بیکاز کوئی بولتا نہیں ہے. ابھی اب پتہ نہیں اس کی ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں, وہ جو ابھی ایک ریپ کیس ہوا ہے اعتکاف پہ, جی جی, ایسا ہل گیا پورا پاکستان. مجالے کوئی بولو, مجالے کوئی کسی نے کوئی بات کی ہو, ہم لوگ بہت دکھی ہیں. وہ بھی ایک مافیا ہے. یس, یہ جو مافیا ان ریلیجن ایز ویل, جو مذہبی مافیا, یہ سب سے خطرناک ترین مافیا ہے دنیا کے اندر. وہ ہوگا, بیکاز میں تو اس فیلڈ میں نہیں ہوں, لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب کوئی مشکل ہوتی ہے کوئی بولتا ہی نہیں ہے. کوئی مشکل ٹاپک ہو, ہمارے جیسے لوگ الو پلو جو بھی کہتے ہیں, ہمارے جیسے لوگ بول رہے ہیں. تو میں ساحل ادیم صاحب نے سب سے زیادہ بولا ہے, آئی بیکیم اے فین. میں پہلے میں کسی کو زیادہ نہیں سنتی تھی. فار ایگزامپل گاندھی صاحب کی بھی کچھ چیزیں بہت میں سنتی تھی, پھر میں نے کہا یہ آئی ڈونٹ اگری ود دس, آئی اگری ود دس بٹ آئی ڈونٹ اگری ود دس. تو طارق جمیل صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, بہت پیار والی. وہ تو دیکھیں, وہ تو صرف اخلاق اور امت کو جوڑنے میں لگے ہوں. بالکل, ہی از سچ اے نائس پرسن. اور اس طرح کے لوگ زیادہ جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ مجھے ویسے بھی لوگ نہیں اچھے. نہیں, وہ تو بڑی محبت کی. اور آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا, میں نے ابھی عید پہ بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, پہلے بھی کیا, میرے بڑے اچھے ٹرمز ہیں ان کے ساتھ. اچھا, ان کے بیٹے سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, یوسف بھائی سے, ان کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ ہے میری. میں نے کہا کہ یار مولانا نے آپ کو تبلیغ کی طرف لگایا کہ بھی آپ نے بھی تبلیغ میں وقت لگانا ہے, یہ وہ کہتے مولانا نے ہمیں یہ کہا کہ بیٹا کوئی بھی کام کرو دنیا کا, اس کام کو ایمانداری سے کرو تو یہی تبلیغ ہے. واہ, اب کوئی مولوی بات کرے گا یہ اس لیے تو پھر کچھ مولوی بھی مولانا صاحب کے خلاف ہیں جی, اسی لیے کہ وہ سچی کھری بات کر دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ تم برانڈ بناؤ, ان کا اپنا بھی برانڈ ہے ماشاءاللہ, ایم ٹی جے بہت اچھا برانڈ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے جو بھی ہے یا ان کے آس پاس کے دوستوں کے, وہ کہتے ہیں بھائی کوئی بھی کام کرو, بزنس کرو, ناپ تول میں کمی نہیں کرو, ایمانداری سے کام کرو, جو چیز بتا رہے ہو وہی انگریڈینٹس اس کے اندر ہونے بھی چاہیے, کوئی بھی چیز ہے. تو یہ آپ تبلیغ کر رہے ہو. یہ سمجھتے ہیں لوگ انفارچونیٹلی کہ جو دکھاوا ہے نا وہ زیادہ ضروری ہمارے لیے ہو گیا ہے, لیکن جو ایسنس ہے نا ایمان کا, کہ اپنی جو بھی کام میں آپ ایمانداری سے کریں, آپ اپنی حق حلال کی کمائی کریں. کہ اگر آپ کو سپوز آپ ایک جگہ جاب کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہو کہ آپ نے 100% وہاں پہ جاب پہ آپ نے دیا ہے, وہ کوئی نہیں بات کرتا. وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا جی جیسے فیصلہ آباد میں اتنی پرنٹنگ کراتی ہوں یہ وہ, کہ اگر آپ کپڑا کم دیں گے, اگر آپ اپنی کسٹمر کو, فار ایگزامپل یہ ہمارے بہت بڑا اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں ہماری کہ ہم کپڑا زیادہ دیتے ہیں. کچھ برانڈس ہیں جو کپڑا کم دیتے ہیں. دس از آلسو ناٹ رائٹ. دس از آلسو
بے ایمانی, دس از آلسو اگینسٹ ریلیجن. تو یہ جو نے بات کی ہے نا, اگر یہ مسلمان یہ بات پکڑ لینا, امت صحیح ہو جائے گی. ہم یہ بھول گئے کہ اصل بات یہ, آپ جہاں مرضی, آپ جو مرضی کام کر رہے ہو, آپ اگر ایمانداری سے کریں, جو اللہ کے اصولوں کے مطابق, اللہ کے اصولوں کے مطابق کریں, اپنی عبادت بن جاتی ہے. بالکل عبادت ہے. اور اگر آپ وہی اپنا بزنس ہے آپ کا, لیکن اگر اللہ کے اصولوں سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو وہ گناہ بھی کر رہے ہیں آپ There you go. تو یہ میں تو یہ کہوں گی بس یہی ہیں, ایک دو طارق جمیل ہیں, اور انٹرنیشنلی میں عمر سلیمان کو بہت سنتی ہوں. آئی ایم سچ اے بگ فین. آپ نے فضان کے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ نام لیا تھا. جی ایبسلیوٹلی. انہوں نے ایک سیریز کی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں پہ, صحابہ سیریز. جو ان کی ریسرچ ہے اور جو محبت صحابہ سے ہو جاتی ہے اس کے بعد, تو عمر سلیمان ایک میرے رول. اور دوسرا ہمارے اپنے پاکستانی جو ہیں, یار کیا نام ان کا, نعمان علی خان. نعمان علی خان امریکہ میں ہوتے ہیں. جی جی, وہ بھی بہت اچھے ہیں. بس طارق جمیل صاحب جیسے چند لوگ اگر اور ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ یہ واقعی وہ تو بہت بڑا سرمایہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.